آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے G7, G8 اور G20 میں فرق کیا ہے، اس میں ڈفرنس کیا ہے. What is the difference between G7, G8 and G20? Let's discuss about it. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ G8 ہے کیا. G8 سے مراد گروپ آف 8 کنٹریز ہے. اس میں فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان، یونائٹڈ کنگڈم، یونائٹڈ اسٹیٹس، کینیڈا اینڈ رشیا وغیرہ شامل تھے. لیکن 2014 میں رشیا نے اس گروپ سے علیحدگی اختیار کر دی اور اس کا قیام 1997 کو ہوا تھا. پھر اس گروپ کا نام G7 پڑ گیا اور اب اسے G7 یعنی گروپ آف 7 کنٹریز کہا جاتا ہے. G7 عالمی رجحانات پر اثر انداز اور وسیع و عریض مسائل کے ساتھ ساتھ عالمی بحرانوں سے نپٹنے کے لیے دنیا کی ترقی یافتہ معیشتوں کو اکٹھا کرتا ہے. یعنی G7 میں جتنے ممالک بھی ہیں ان کی معیشت ترقی یافتہ ہے، یعنی وہ ان کی معیشت ایک ایڈوانس لیول پر ہے. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ G20 ہے کیا. G20 بیسیکلی گروپ آف 20 کنٹریز ہے جس کا قیام سپتمبر 26, 1999 کو ہوا. G20 کنٹریز میں ارجنٹینا، آسٹریلیا، برازیل، کینیڈا، چائنا، فرانس، جرمنی، انڈیا، انڈونیشیا، اٹلی، میکسیکو، جاپان، ساؤتھ کوریا، رشیا، سعودی عربیہ، ساؤتھ افریقہ، یونائٹڈ کنگڈم، یونائٹڈ اسٹیٹس، ترکیہ اینڈ یورپین یونین شامل ہیں. G20 عالمی معیشت سے متعلق اہم مسائل کو حل کرنے کے لیے کام کرتا ہے. ان کے مقاصد میں انٹرنیشنل فائنینشیل اسٹیبلٹی، کلائمیٹ چینج اور دوسرے بڑے اہم مقاصد ہیں. اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ G20 میں بھی پاکستان نہیں ہے. G7 کی تو بات آپ چھوڑیں، آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کہ ہماری معیشت بہت کمزور ہے، اس وجہ سے ہمیں G20 میں شامل نہیں کیا گیا یا ہم شامل خود نہیں ہوئے. تو اس کے پیچھے ریزن اکانومی کا تقریباً رول اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا ہمارا دوسرا رول ہے وہ جو بھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں. جو انڈونیشیا وہ G20 میں شامل ہے. انڈونیشیا کا پاکستانی 1 روپیہ انڈونیشیا کے تقریباً 50 روپے بنتے ہیں. تو دیکھیں پاکستانی معیشت انڈونیشیا کی معیشت کے مقابلے میں کتنی بہتر جا رہی ہے. تو مسئلہ کیا ہے؟ کیوں پاکستان کو G20 میں شامل نہیں ہونے دیا جا رہا ہے یا G20 میں شامل کیوں نہیں پاکستان ہے؟ تو اس کی ایک ہی وجہ ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی. پچھلے 50 سال ہو گئے کہ پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں آئی ہے. ابھی کچھ لوگوں کو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی تعریف بھی پتہ نہیں ہوگی، تو میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے مراد یعنی ایک حکومت جو منتخب ہو کے آئی ہے، جس طرح بھی آئی، وہ 5 سال کے لیے آئی. پاکستان میں جو دورانیہ ہے 5 سال، وہ اپنے 5 سال مکمل نہیں کرتی، وہ 4 سال میں ہو جاتی. وہ 1 سال میں اس کا پلڑا الٹا دیا جاتا ہے یا عدم اعتماد یا جس طرح بھی اس کو حکومت ختم کر دی جاتی ہے. تو اس سے ایک ہوتا کیا ہے، جو انویسٹرز ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ نئی حکومت آئے گی، اس کی نئی پالیسیز ہوگی، تو وہ انویسٹ کرنا چھوڑ جاتے ہیں. تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہی پاکستان کا مین ایشو رہا ہے جو کہ پچھلے 50 سال سے ہمارے ساتھ چلتا آ رہا ہے. اور 75 ایئرس ہو گئے ہیں پاکستان میں کوئی ایسی حکومت نہیں آئی جس نے پورے اپنے 5 سال مقررہ عرصے تک اپنی حکمرانی کی اور ایک معیشت کو آگے لے جانے کے لیے تیار ہو. آج کل پاکستان کی کنڈیشن ہو چکی ہے، حالت ہو چکی ہے. آپ کو اس سے اندازہ لگ چکا ہوگا کہ اس کی مین وجہ کیا ہے. اس کی مین وجہ یہی ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی، جو کہ 75 سال ہو گئے ہمارے ملک میں نہیں آئی ابھی تک. میں امید کرتا ہوں کوئی ایسی حکومت آئے گی جو کہ اپنے پورے 5 سال جمہوری طریقے سے مکمل کرے گی. تھینکس فار واچنگ ویڈیو.